للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا بولنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ روزہ دار کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، کیا اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رب تعالیٰ اس کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب جزا دینے پر آئے گا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جب وہ ذات دینے پر آئے گی کیا روزے کی جزا، تو سوچئے کہ وہ کتنی انمول ہوگی۔ پھر ایک اور روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کی جزا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جب رب تعالیٰ خود ہی مل گیا تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب ہم نے جان لیا کہ روزے کی کیا جزا ہے، اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ بہرحال ہم اس کو یہیں تک دیکھتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ پھر روزے کی جزا کیا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو ہم روزے سے کیوں دور ہیں؟ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے بھی ہیں تو اس کو پورا کیسے کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھ کے آیا کہ روزے کے مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جو روزہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا اس مقصد پر پورا اتر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک کی ضرورت ہے نہ ہماری پیاس کی ضرورت ہے، بلکہ روزہ اس لیے ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا اور ہم نے اس کو اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا دیا۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری سحری کیسی ہوتی ہے، ہماری افطاری کیسی ہوتی ہے۔ ہم پوری رات گزارتے ہیں سحری بنانے میں کہ یہ ڈش ہونی چاہیے، اور افطاری بنانے میں یہ ڈشیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بازار سے یہ آنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے گھر میں نہیں بن سکی تو بس پھر جو ہے نا گھر والوں کی خیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں روزہ جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھوک کیسے برداشت کرنی ہے، اور دوسروں کا احساس دلاتا ہے کہ جو مسلمان، جو لوگ غریب ہیں، جو کھانا جن تک میسر جن کو نہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اسی لیے یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم احساس کریں، اور اسی طرح سے روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیاس کیا ہے، اور جن تک پانی جن کو میسر نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے، اور وہ پیاس کیسے برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے اور پانی کی قدر ہونی چاہیے۔ روزہ ہمیں قدر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم
روزہ دار ہوتے ہوئے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ روزہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم روزہ دار ہوتے ہوئے یہ سکھاتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھ کے ہم اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے آتا بھی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کر خاموشی سے چلے جائیں کہ ہم روزہ دار ہیں۔ ہمارا جو منصب ہے وہ یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں۔ ہم جس مقام پر ہیں، رب تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ ہم روزہ دار ہیں وہاں سے کنارہ کشی کر لیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ فضول گفتگو یا بےہودہ گفتگو کرتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم روزہ دار ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم روزے کے مقصد کو پہنچیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور ایک اور ضروری بات، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم والدین کی نافرمانی کریں۔ روزہ بھی ہم نے رکھ لیا اور پھر والدین کی نافرمانی کر رہے ہوں تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، بلکہ ہمیں تو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کا جو ہے ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک نیکی، اور رمضان المبارک میں 70 نیکیاں اور رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں یہ جو گزر چکا وہ گزر چکا، جو آ رہا ہے، جو ابھی رہتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔